جناب تنولی صاحب، حضرت سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ، آثار نبوی سے تو پورے اس خاندانوں کو محبت تھی، اور توپکاپی میوزیم میں اس وقت بھی آثار نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے متوسلین کے بہترین تبرکات موجود ہیں۔ سلطان کو بھی خاص طور پر اس سے محبت تھی۔ پھر انہیں یہ احساس تھا کہ حجاز جو ہماری مرکزیت کا بھی قلب ہے، اس کی جتنی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے وہ کی جائے، چنانچہ انہوں نے بہت زیادہ اقدامات کیے حجاز مقدس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وہ خدمات قبول فرمائے۔ اس کا ایک خاکہ پیش کیجیے آپ۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو سلاطین عثمانیہ تھے ان کا بہت زیادہ اسلام کے لیے محبت اور اسلام کا احترام، عقیدت، دینی وابستگی، یہ تو ان کے خون کے اندر تھی۔ جی، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نیا سلطان آتا تو اس کا جو آغاز تھا خلافت کا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار سے ہوتا، قدموں سے وہاں پہ وہ اب یعنی آپ اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں، اور وہاں انہیں ایک تلوار پیش کی جاتی کہ یہ سلطنت کی جو امانت ہے، اس کی شان و شوکت کی، اس کی تمکنت کی، اس کے ذمہ داری کی علامت بھی ہے، وہ آپ کو سپرد کر رہے ہیں۔ واہ، اور حالانکہ یہ دیکھیں یہ کوئی دینی تقریب تو نہیں ہے نا، حکومت کے منصب پہ فائز ہونا، لیکن وہ بھی ایک صحابی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک سمبل تھا کہ سلطان جو آ رہے ہیں سلاطین عثمانی، انہوں نے کس طرح سے اپنی آگے ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ حضرت سلطان عبدالحمید ثانی کی شخصیت میں تو یہ پھر اور بدرجہ اولیٰ یہ چیزیں موجود ہیں کہ ان کے اندر جو دینی حمیت تھی انہوں نے انہیرٹ بھی کی، اور اپنے جو ان کے پیش رو تھے ان کی جو روش تھی، جنہوں نے جدیدیت کے اور پبلک پریشر کے تحت تھوڑا سا انحراف کر کے نئی شناختوں کی طرف لوٹے تھے، تو اس کے جو نقصانات ہوئے وہ بھی ان کے سامنے تھے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جب تک ہم اپنی اس بنیادی شناخت کی طرف نہیں لوٹتے، اس کو مضبوط نہیں کرتے، نہ ہم سالمیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ ہماری وحدت محفوظ رہ سکتی ہے، ایسا ہی نہ ہی ہم ان چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں، ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں جو ہمیں اندرونی اور بیرونی طور پر درپیش ہیں۔ سرزمین حجاز تو ہر لحاظ سے نیوکلیس تھی، حرمین شریفین ہر لحاظ سے مرکز تھے۔ اب اس کے معاملات کو بہتر کرنا، یہاں کے اندر بہتر اصلاحات کرنا، اور یہاں آنے والے زائرین کو، حجاج کو سہولتیں فراہم کرنا، یہ پھر ان کی سر فہرست ترجیحات میں آنا ایک لازمی امر تھا۔ اس وقت جو چیزیں آ رہی تھیں ڈاکٹر صاحب، جو ترجیحات آ رہی تھی، جس طرح انفراسٹرکچر میں تبدیلیاں آ رہی تھی، سلطان نے وہ جو اصلاحات جہاں خلافت عثمانیہ کے بقیہ علاقوں میں کی، ترجیحاً حرمین شریفین میں کی، اور اس میں بڑا منصوبہ حجاز ریلوے کا تھا جو انہوں نے شروع کیا، اور یہ اس وقت شروع کیا جب کہ ریاست یہ منصوبہ شروع کرنے کے لیے بالکل متحمل نہیں ہو سکتی تھی، یعنی ان کے پاس سورسز نہیں تھے، ان کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی کا سپورٹ نہیں تھی۔ ریاست عثمانیہ اس وقت چند کلومیٹر ٹریک بھی نہیں بچھا سکتی تھی، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اور یہ شام سے مدینہ منورہ تک اس نے آنا تھا، اس ٹریک نے۔ اچھا، اب اس ٹریک کے بچھانے میں دو تین چیزیں رکاوٹیں حائل تھیں۔ ایک تو فائنینشیل رکاوٹ تھی، اس کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک رکاوٹ بھی تھی، کیونکہ مصر اور نہر سویز پر فرانس، یوکے ان کے قبضے تھے۔ اس ٹریک کے بچ جانے سے اور مکمل ہو جانے سے ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے تھے، وہ رکاوٹیں اپنی جگہ تھیں۔ سلطان نے ان سب رکاوٹوں کو نظر انداز کیا، ان سے نہیں دبے مروب نہیں ہوئے، مالی مشکلات کو خاطر میں نہیں لائے، اور اس منصوبے کا آغاز کیا، اور حتیٰ کہ اس منصوبے کو مکمل کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اس منصوبے کے اوپر جتنا اخراجات ہوئے، وہ سارے اخراجات سلطان نے جیسے ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا، ریاست پہ نہیں ڈالے پورے، بلکہ ان کے لیے، وہ جس کو کہتے ہیں نا آؤٹ آف باکس، انہوں نے غیر روایتی طریقے سے اس کے لیے فنڈنگ کی، خود فنڈ کیا اپنے جو ذمہ داران، یہ بھی بڑے ویژن کی بات ہے۔ ریاست پہ بوجھ ڈالنے کے بجائے ریاست کو ایک طرح سے تیار شدہ پروجیکٹ دیا۔ اچھا، ایران سے سپورٹ ملی، برصغیر سے سپورٹ ملی، برصغیر کے مسلمانوں نے اس میں حصہ ڈالا، اور اس طرح سے وہ ٹریک مکمل ہوا۔ اور مکمل ہونے کے بعد جو پہلی اس پہ سفر ہوا، 2.5 لاکھ کے قریب حجاج تھے، انہوں نے اس پہ ٹریول کیا، اور یعنی 4 ہفتے کا تقریباً جو سفر ہوتا تھا وہ 3 دن میں سمٹ گیا، مختصر ہو گیا، بہت مختصر ہو گیا۔ اور یہ چیزیں آگے چل کر کے پھر اور اس کے اثرات، معاشی اثرات اس سے پیدا ہوئے، اس سے جو کتنا روزگار کھلا، اور جو ریاست کے مختلف حصوں کے درمیان مؤثر رابطے تھے، جس کا ایک دفاعی اور عسکری لحاظ سے بھی اثر ہوا۔ اچھا، وہاں پہ اور جو سہولتیں تھیں حجاج کے لیے، پانی کی فراہمی تھی، ان کی سیکورٹی کے معاملات تھے، ان کو تحفظ کے معاملات تھے،
کیونکہ اب اس طرح کا نظام نہیں رہ گیا تھا، اب حالات بہت بدل گئے تھے. اب بدلتے ہوئے حالات میں جب کہ جرائم کرنے کے امکانات زیادہ پیدا ہو رہے تھے، اس دور کے اندر انہوں نے کیا کیا، اپنے اس خطے کی سیکورٹی کو جو ہے محفوظ کیا، لوگوں کے تحفظ کو محفوظ کیا، یقینی بنایا، اور جو وہاں کا پورے ایک نظام زندگی تھا اس کو انہوں نے اپ گریڈ اور ترولی صاحب، میں نے سنا ہے کہ وہاں جب ٹریک بچھایا گیا یا انجن گیا یا جہاں تعمیرات ہوئی مدینہ منورہ میں، تو سلطان کا خصوصی حکم تھا کہ شور نہ ہو. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ان کا آداب شان رسالت، ایک شخصیت کا پہلو ہے، یہ بھی غیر معمولی ہے کمال کہ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صرف دینی یا روایتی مذہبی معاملات تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ سلطان کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کا جو ادب ہے وہ ان کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے، چاہے ان معاملات ریاست سے متعلق ہوں، سماجی اور سیاسی معاملات سے متعلق ہوں، کسی بھی طرح کے معاملات. حضور پھر اس بارگاہ میں پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کا دل میرے لیے دھڑکتا ہے. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، وہ کس طرح یہ ناممکن ہے کہ جہاں اگر آپ ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھ کے بھی سلام اور درود پڑھنے کی سعادت حاصل کریں تو اس بارگاہ میں رجسٹر ہو رہا ہوتا ہے. تو جو بقیہ معاملات ہیں ان کا اثر کیوں نہ وہاں تک پہنچے گا، لازمی بات ہے، ضرور پہنچے گا. اور ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ شاید سلطان کے یہی وہ جذبات تھے، یہی وہ محبتوں کی، عقیدت کی اور ایمان کی خالصیت تھی کہ آج تک ترکی کے اندر اور اسلامی ریاستوں کے اندر ان کے اقدامات کی جو تاثیر ہے وہ رواں دواں ہے، بہت منفرد تاثیر ہے. بلا شک.